جتنا بھی ہم نبی کی اتباع کر لے اتنا ہی کم ہے، جتنا ہم نبی سے محبت کر لے اتنا ہی کم ہے۔ اسی لیے ایک نعرہ ہے، گستاخ نبی کی ایک سزا۔ کیا ہے؟ گستاخ نبی۔ بڑا لوگوں کا وواد ہے، لیکن وواد ہو یا کیا بھی ہو، مسلمان اگر ہے تو نبی کی شان میں کبھی گستاخی برداشت نہیں کرے گا۔ یہ کرو گے؟ ارے جان ہے تو جا دے، مال ہے تو لٹا دے، لیکن نبی کی آن پر اپنا سب کچھ قربان کر دے، یہی تیری کامیابی کی دلیل ہے۔ حدیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ مسجد اقصی کے اندر معراج کی رات میں آدم موجود، نوح موجود، ابراہیم موجود، ادریس موجود، لوط موجود، صالح موجود، اللہ سارے نبی آدم سے لے کر عیسیٰ تک موجود۔ ہر نبی کی یہ تمنا تھی، ہر نبی یہ چاہتا تھا کہ امامت میں کروں، ہر نبی یہ چاہ رہا تھا۔ آدم سوچتے تھے کہ اللہ نے مجھے اپنے ہاتھ سے بنایا تو امامت مجھے ملے گی۔ نوح سوچ رہے تھے کہ اللہ نے مجھے سب سے زیادہ پیغام کے لیے قبول کیا، نوح نجی اللہ بنایا، ساری کائنات کا نجات دینے والا بنایا، امامت مجھے ملنی چاہیے۔ ابراہیم سوچ رہا تھا کہ خلیل اللہ تو میں ہوں، امامت مجھے ملے گی۔ موسیٰ سوچ رہا تھا کہ کلیم اللہ میں ہوں، امامت مجھے ملے گی۔ عیسیٰ سوچ رہے تھے کہ روح اللہ میں ہوں، اللہ نے اپنی جان سے، اپنی پھونک سے پیدا کیا، اپنے حکم سے پیدا کیا، امامت مجھے ملے گی۔ ہر نبی یہ سوچ رہا تھا کہ امامت کا آج حقدار میں بنایا جاؤں گا۔ ہر نبی کی یہ تمنا تھی۔ 1.25 لاکھ پیغمبر موجود، جبریل امی موجود، میکائیل موجود، اسرافیل موجود، اسرائیل موجود، جنت کا دروغہ موجود، جہنم کا دروغہ موجود، سارے کائنات کے فرشتے موجود۔ ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ امامت مجھے ملے گی۔ لیکن جب شہنشاہ بطحہ، تاجدار مدینہ، آمنہ کا لخت جگر، عبداللہ کا نور نظر وہاں پہنچتا ہے، اس کے دل کے اندر یہ چیز نہیں پیدا ہوتی۔ جبریل امی آتے ہیں، فرماتے ہیں اے محبوب، اے اللہ کے حبیب، اے شہنشاہ بطحہ، تاجدار مدینہ، رب کعبہ کی قسم، مشرق سے مغرب تک چلا گیا، شمال سے جنوب تک چلا گیا، زمین سے سدرہ تک پہنچ گیا، تحت الثری کے اندر پہنچ گیا۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ نے آپ سے محبوب، اللہ نے آپ سے پیارا، اللہ نے آپ سے دلارا کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ امامت کا حق اگر کسی کو ملتا ہے تو اے محبوب آپ کو ملتا ہے، آگے بڑھیے، امامت کیجئے، ہم اس نبی کے نام لے وہاں۔ جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل، تجھے زمین پر آنے میں کبھی دقت پیدا ہوئی؟ فرمایا ہاں، مجھے آسمان سے سدرہ سے زمین پر آنے پر 4 دفعہ دقت ہوئی، 4 دفعہ پریشانی آئی۔ فرمایا کون کون سے؟ فرمایا جب یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا تھا، اللہ کا حکم ہوتا اے جبریل، میری عزت کی قسم، اگر یوسف کا ایک بال بھی پانی میں بھیگ گیا تو تیرا رسالت سے، تیرا فرشتوں سے نام کاٹ دیا جائے گا۔ اس وقت میں 7ویں آسمان پر تھا اور حضرت یوسف پانی میں گرنے والے تھے، اتنی تیزی سے آیا کہ حضرت یوسف کو اپنے پروں پر اٹھا لیا تھا۔ دوسری دفعہ اس وقت بڑی تیزی کرنی پڑی تھی، دقت پیدا ہوئی تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اور سب فرشتے ناکام ہو گئے تھے، آپ کو آگ کے اندر، منجیک کے اندر رکھ کر چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس وقت آپ آگ اور راست اس کے درمیان تھے۔ اس وقت اللہ نے فرمایا اے میرے جبریل، میرے محبوب کا اگر ایک بال بھی بچ گیا، میری عزت کی قسم تیرا نام فرشتوں کی لسٹ سے کاٹ دیا جائے گا۔ اس وقت میں حضرت ابراہیم کو اپنے پروں پر لے لیا تھا جبکہ میں سدرہ پر تھا۔ اور تیسری دفعہ اس وقت مجھے بڑی دقت ہوئی تھی جب ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی تھی۔ اور چوتھی دفعہ جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ، اس دن مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی جس دن آپ کا دندان مبارک شہید ہوا تھا۔ اللہ کا غصہ اتنا زلزلے پر تھا، اللہ کا غصہ اتنا زیادہ تھا کہ فرشتے کانپ رہے تھے، عرش اعظم ہل رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا جبریل، میرے خدائی کی قسم، اگر میرے محبوب کا خون زمین پر گر گیا تو آج قیامت قائم کر دوں گا۔
اس لیے اتنے تیز آنا پڑا کہ آپ کا خون زمین پر گرنے والا تھا کہ میں نے اپنے ہونٹوں پر اپنے منہ میں اس خون کو لے لیا تھا۔ مکہ کے اندر سوکھا پڑ گیا، ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ خشک ہو گیا، پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے جانور ترسنے لگے، جانور تڑپ تڑپ کر مرنے لگے۔ شیبہ آتا ہے، عتبہ آتا ہے، ربیعہ آتا ہے، امیہ بن خلف آتے ہیں، ابو طالب آتے ہیں، سبھی سرداران مکہ آتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ چلو منا کے اندر کعبے کے رب کے نام پر قربانی دی جائے گی، اونٹ کو ذبح کیا جائے گا، اس کے خون کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے اور سبھی لوگ اس میں ہاتھ ڈال کر قسم کھائیں کہ جب تک کعبے کا رب ہمیں پانی نہیں دے گا ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن یہاں سے ہٹیں گے نہیں۔ سب نے مشورہ کر لیا کہ بھئی ایسا ہی کریں گے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ عرب والوں کی بات پتھر کی لکیر ہوتی تھی، جو وعدہ کر لیتے تھے سر کٹا سکتے تھے، اپنے وعدے سے نہیں منکر ہوتے تھے۔ جتنے سرداران مکہ تھے 40 سردار تھے، 40 کے 40 نے عہد کر لیا اپنے قبیلے سے کہ ہم مرنے کے لیے جا رہے ہیں، یا تو پانی برسے گا، پانی آئے گا تو اب ہم آئیں گے، ورنہ پانی اگر نہیں آسمان سے بارش نہیں ہوئی تو ہم مر جائیں گے لیکن واپس نہیں آئیں گے۔ سب نے وعدہ کر لیا، رات کو لے جا کر اونٹ کو ذبح کیا اور اس کے خون کو ایک بھگونے میں، ایک تشتری میں اس کو رکھا اور لا کر حدود حرم میں جہاں حتیم ہے وہاں پر لا کر رکھ دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ خدا کے نام پر اونٹ ذبح کر دیا گیا ہے، جس جس سردار نے وعدہ کیا آئیں اور یہاں قسم اٹھائیں۔ سب لوگ چلنے لگے، عتبہ چلا، ربیعہ چلا، شیبہ چلا، ابو جہل چلا، ابو سفیان چلا، ابو طالب چلے۔ جب ابو طالب چلنے لگے تو ہمارے نبی کہنے لگے میرے چچا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا بیٹا پورا مکہ پریشان ہے، بوند بوند پانی کے لیے جانور ترس رہے ہیں، مر رہے ہیں، بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، ہم نے عہد کیا ہے یا تو پانی لے کر آئیں گے ورنہ مر جائیں گے۔ آپ نے فرمایا میرے چچا مجھے بھی لے چلو۔ کیا کرو؟ فرمایا بیٹا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، ہم جان دینے جا رہے ہیں، دھوپ میں پڑے رہیں گے، کتنے دن پڑے رہیں گے یہ پتہ نہیں۔ فرمایا چچا پھر بھی مجھے لے چلو، میرا تو کوئی نہیں ہے، باپ مر گیا، ماں مر گئی، دادا مر گیا، اے میرے چچا آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، آپ تو اپنے ساتھ لے چلیں۔ جب آپ نے حضرت ابو طالب نے دو دفعہ منع کر دیا، تیسری دفعہ ہمارے نبی ابھی چھوٹی عمر ہے، 9 سال کی عمر ہے، قدموں سے چپٹ جاتے ہیں۔ اے میرے چچا باپ کی جگہ آپ کو دیکھتا ہوں، ماں کی جگہ آپ کو دیکھتا ہوں، دادا کی جگہ آپ کو دیکھتا ہوں، اگر آپ چلے گئے تو پھر کس کو دیکھوں؟ بڑی عجیب پیشکش تھی۔ فرمایا بیٹا میں جان دینے جا رہا ہوں۔ فرمایا چچا میں کچھ نہیں کروں گا لیکن آپ کو دیکھتا رہوں گا۔ ماں کو مرتے دیکھا، باپ دادا کو مرتے دیکھا، باپ کو دیکھا ہی نہیں۔ ایک آپ میرے ہیں جو ہر حال میں میری خبر گیری کرتے ہیں، اے میرے چچا مجھے کس کے حوالے کریں گے؟ میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، آپ مجھے لے چلیں۔ تاریخ میں آتا ہے، تاریخ فرشتہ لکھتا ہے کہ حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے کو لے کر چلتے ہیں، 40 سردار اکٹھا۔ شیبہ کہتا ہے ابو طالب اس کو کیوں لایا؟ فرمایا شیبہ یہ میرا بھتیجا ہے، اس نے ایسی پیشکش کی کہ کچھ نہیں کہے گا اور اتنی ضد کر لی کہ لانا پڑا، اور ایسی بات کہہ دی کہ جو برداشت سے باہر ہے۔ اس نے یہ کہا کہ اے میرے چچا باپ پہلے چلے دنیا سے چلا گیا، پیدا ہوا 4 سال کا ہوا تو ماں چلی گئی، 7-8 سال کا ہوا تو دادا چلا گیا، اب 9 سال کی عمر میں تم کس کے حوالے کرو گے؟ اپنے ساتھ لے چلو۔ اس لیے اپنے بھتیجے کی فرمائش کو میں ٹال نہیں سکا، اگر تمہیں برا لگتا ہے تو میں اپنے بھتیجے کو پیچھے بٹھا دیتا ہوں، وہ پیچھے بیٹھ جائے گا، ہم یہاں بیٹھیں گے، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ تاریخ میں آتا ہے میرے دوستوں، صبح سورج نکلتا ہے، آگ برساتا ہوا نکلتا ہے، دھوپ کی تمازت بڑھتی ہے، سورج اپنی تپشیں پیش کرتا ہے، سارے جتنے سردار تھے
पसीने में शराबोर हो जाते हैं, पसीने में दिमाग काम करना बंद कर देता है, बेहोश हो जाते हैं, सूरज सर पर आता है। मेरे दोस्तों 40 सरदारों में से आता है, 30 सरदार बेहोश हो चुके थे। हमारे नबी उस वक्त नबी थे, सिर्फ 9 साल की उम्र थी। कै साल की? ये छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं ना, अभी कारी जैद ने एक चीज बताई, अल्लाह की कसम बहुत ज्यादा एहसास हुआ। बताओ मुझे कारी साहब, बच्चे के खाने के लिए 21,000 रुपया कर्जा हो चुका। बच्चे खा रहे थे। ये बच्चे मेरे दोस्तों वो कलमा पढ़ते हैं, ये कुरान पढ़ते हैं, ये वो कलाम पढ़ते हैं जो कलामुल्लाह अल्लाह ने अपनी जुबान से पढ़ा था, जिस कुरान को अल्लाह ने जिब्रील अमी के जरिए से मोहम्मद अरबी पर उतारा था और फरमाया इन्ना अरसनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल, कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत अर्श नहीं इन्ना अरसनल अमानता, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम को फरमाया, इसमें बताया कि आसमान पर कह रहा, आसमान ने मना कर दिया कि अल्लाह तेरी अमानत में उठा नहीं सकता। जमीन को कहा, जमीन कहने लगे मेरे अंदर ताकत नहीं है जो तेरे कलाम को बर्दाश्त कर सकूं। पहाड़ कहने लगा अल्लाह मेरी ताकत नहीं है जो मैं तेरे कलाम का बोझ बर्दाश्त कर सकूं। लेकिन इंसान उसका बोझ बर्दाश्त कर रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अपनी जुबान से कहते हैं, अल्लाह के गुस्से को ठंडा करते हैं। पता चला मदरसे के अंदर बच्चों ने 21,000 रुपए का खाना खा लिया, जो कर्ज है। 21 आदमी ऐसे तैयार रहो अल्लाह की कसम जो इन बच्चों के खाने का कर्ज अदा कर देना है तैयार इंशाअल्लाह। मैं वाकया सुनाऊंगा उसको। देखिए इस बच्चे के दिमाग के अंदर ये चीज नहीं, उस चीज को सोचो जो शहंशाह बता ने हमें कुरान अता किया। ये कुरान मेरे दोस्तों हम तक जो आया है नहीं, बड़ी मुशक्कत से आया। आज इस कुरान को मिटाने के लिए कोई कहता है इतनी आयत निकाल दो, कोई कहता है ये कर दो, कोई कहता है वो कर दो। लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे हैं नहीं, इनके सीने में कुरान पाक महफूज है। तुम कुतुब खाने जला दो, तुम कारखाने जला दो, रब्बे काबा की कसम इन बच्चों के सीने को कहां तक जलाओगे? बच्चों ने खाया है। ये मेहमान रसूल हैं। कौन है ये? मेहमान रसूल हैं। मेहमान होता, अभी आपको बताया नहीं, पिछली दफा मैं आया था तो मेहमान का वाकया सुनाया था। ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में मेहमान का इकराम करना फर्ज था। तो चलो पहले बता ही तो फिर वाकया सुनाता हूं। कौन आदमी पहले तैयार है जो बच्चों ने खाना खाया है वो कर्ज अदा करे कि भाई मौलाना साहब हम 4 आदमी 3 आदमी, मैंने तो अपनी तमन्ना थी कि भाई 1 आदमी खड़ा हो, लेकिन 1 आदमी ऐसा ना हो तो ऐसे हो जो पहले कर्ज अदा करें कि मदरसे के बच्चों ने जो खाना खाया है मौलाना हम अपनी गाढ़ी कमाई उस रब के कुरान के लिए, उस नबी की सुन्नत को जिंदा करने वाले बच्चों के लिए, ऐ मौलाना हम अपनी गाढ़ी कमाई, अपने बच्चों का पेट काट कर उस गाढ़ी कमाई का, अपनी गाढ़ी कमाई को उस कर्ज को अदा करने के लिए अदा करेंगे। पहले हाथ उठाओ भाई, कौन आदमी ला रहा? पहले लाए जरा सा। 10,000 रुपए हमारे प्रधान जी वारिस खान ने 10,000 रुपए दिए माशाअल्लाह। फरमाए अल्लाह तबारक तआला तमाम परेशानियों से, बीमारियों से इस खां की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक तआला इनको दूसरी मर्तबा इस ओहदे से फैज याब फरमाए। आमीन तो कही लो यार। अब तो ये बहुत सारे आ गए। तो बात कहां पहुंची कि हमारे नबी कह रहे हैं, ऐ मेरे चचा मैं इसलिए नहीं आया हूं कि मैं आपको कुछ कहूं, लेकिन ऐ मेरे चचा आप पसीने से शराबोर है, सारे लोग बेहोश हैं, ऐ मेरे चचा आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। आप जाते हैं पसीना पोंछते हैं, कहते हैं मरते को, डूबते को तिनके का सहारा। आपने फरमाया मेरे चचा जब पसीना पोंछ दिया, ऐ मेरे चचा अगर आप कहें तो मैं दुआ कर दूं। फरमाया शैबा कहने लगा, उतबा कहने लगा, रबिया कहने लगा, उमैया बिन खल्फ कहने लगा, अबू तालिब तेरा भतीजा बार बार दुआ के लिए कह रहा, एक दफा इसको भी तो करने दे। मरता क्या नहीं कर, सब बेहोश पड़े। 5-7 आदमी होश में थे। फरमाया कि चल अपने भतीजे को ही कर लेने दे। हजरत अबू तालिब गुस्से में अपनी बेइज्जती महसूस कर रहे। लेकिन दोस्तों तारीख गवाह है, तारीख फरिश्ता लिखता है कि जब आपकी बात सबने मान ली तो आपने फरमाया मेरे चचा आप पीछे बैठे, मैं आगे आता हूं। अब हजरत अबू तालिब अपने साथियों के साथ पीछे चलते हैं। खाने काबा के जहां वो रखा था,
جہاں پر وہ ٹب رکھا تھا جو خون بھرا ہوا رکھا تھا. شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ کی عمر ابھی 9 سال ہے. آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہتے ہیں, صرف نگاہ اٹھاتے ہیں, سورج کی تپش, سورج کی کرنیں آپ کے رخسار کا بوسہ لیتی ہے. اللہ کا حکم ہوتا ہے, اے سورج اپنی تپش کو کم کر. میرے محبوب نے سر اوپر کر دیا ہے. میری عزت کی قسم, اگر میرے محبوب کو گرمی بھی لگ گئی, میرے محبوب کے چہرے پر تیری کرنیں پڑ گئیں, تو تجھے وہ عذاب دیا جائے گا جو تو سوچ بھی نہیں سکتا ہے, تجھے بجھا دیا جائے گا. میرے دوستو, میرے نبی کا صرف چہرہ اٹھتا ہے, اللہ کا حکم ہوتا ہے, گھمگھور گھٹائیں آتی ہیں. نبی کہتا ہے میرے اللہ, میرے چچا پانی مانگتے ہیں, پانی عطا کر دے. ابھی صرف حکم ہوا تھا, ابھی صرف آپ نے چہرہ آسمان کی طرف کیا تھا, ابھی زبان سے کچھ کہا نہیں. اللہ کے نبی اب آسمان کی طرف چہرہ کرتے ہیں. رب کعبہ فرماتا ہے سورج میرے محبوب نے اپنا چہرہ اٹھا لیا. اب تک تو سب کے اوپر اپنی گرمی ڈال رہا تھا, اپنی تپش ڈال رہا تھا, اپنی شدت اور حدت ڈال رہا تھا. اب میرا محبوب چہرہ اوپر کر رہا ہے. چہرے کے, میرے محبوب کے چہرے پر گرمی کے آثار نہیں آنا چاہیے, ورنہ تجھے وہ عذاب دیا جائے گا کہ تجھے بجھا دیا جائے گا. گھنگور گھٹائیں آتی ہیں, اتنی بارش ہوتی ہے کہ سارے لوگ سیراب ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ کہیں زور سے یار, سبحان اللہ. اتنی بارش ہوتی ہے کہ سارا مکہ سیراب ہو جاتا ہے. گویا دنیا والوں کو اللہ نے یہ سبق دیا, اے دنیا کے انسانوں, جب تک نبی کے قدموں کو, نبی کی سنتوں کو پیچھے ڈالو گے, نبی کے طریقے کو پیچھے ڈالو گے, زندگی بھر کچھ بھی کرتے رہو, کامیابی نہیں مل سکتی. آواز آتی ہے, اے اہل مکہ, اے اہل قریش, اے سرداران مکہ, میری عزت کی قسم, میرے بڑائی کی قسم, قیامت تو آ سکتی تھی, پانی کی بوند نہیں آ سکتی تھی, اس لیے کہ تم نے میرے محبوب کو پیچھے بٹھایا تھا. آج ہم اپنے محبوب کی سنت کو ادا نہیں کرتے اور سوچتے کامیابی مل جائے. کیسے مل جائے گی؟ ملے گی کامیابی, کس میں ملے گی؟ اللہ کے نبی کے طریقے پر کامیابی ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. راہ حق کا ہے ستارہ محمدیہ فیض العلوم, حکمت کا ادارہ محمدیہ نور سے تو نے یہاں سب کو منور کر دیا, فیض سے تو نے جلے پورا کو معطر کر دیا. ہے چمن کا گلے فشانہ, ہے چمن کا فشانہ محمدیہ فیض العلوم, علم و حکمت کا ادارہ محمدیہ فیض العلوم. راہ حق کا ہے ستارہ محمدیہ فیض العلوم. اور اس مدرسے کے محتمم بانی جناب حضرت مولانا, جناب حضرت قاری زید صاحب, جو دن رات یہاں محنت کرتے ہیں, بطور خاص ان کے لیے شعر کہ ہے جناب قاری زید محتمم روح رواں, ہے جناب قاری زید محتمم روح رواں, کرتے ہیں دن رات محنت, ہے عزائم ہے جواں, کرتے ہیں دن رات محنت, ان کے عزائم ہے جواں. ان کی محنت کا خلاصہ, ان کی محنت کا خلاصہ محمدیہ فیض العلوم, علم و حکمت کا ادارہ محمدیہ فیض العلوم. راہ حق کا ہے ستارہ محمدیہ فیض العلوم. اور اس مدرسے میں بڑی محنت کرنے والے اور ان بچوں کو پڑھانے والے
جناب حضرت قاری وسیم صاحب کی شان میں بھی ایک شعر سماعت فرمائے. اے وسیم تیری محنت رنگ یہاں پر لائی ہے. اے وسیم تیری محنت رنگ یہاں پر لائی ہے. تیری جدوجہد سے رونق یہاں آئی ہے. تیری جدوجہد سے رونق یہاں پر آئی ہے. علم بحر کا کنارہ، علم بحر کا کنارہ، محمد یا فیض العلوم. علم و حکمت کا ادارہ، محمد یا فیض العلوم. راہ حق کا ہے ستارہ، محمد یا فیض العلوم. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، آپ لوگ آمین کہیے. تا قیامت یہ مدرسہ اسی طرح